سب نے سورت تکویر نکال لی ہے جی. میں نے کل بتایا تھا کہ قرآن مجید لے کے بیٹھیے گا تاکہ ہمیں مشق کرنے میں آسانی ہو. نکال لیے جی. چلیں اب ایک ایک نام لوں گا اور ایک ایک سوال کروں. جی فریحہ بیٹا آپ پڑھیں, شروع سے پہلی آیت پڑھیں. اچھا آپ نے تلاوت کا آغاز کرتے ہوئے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ اگر میں پہلی آیت سے شروع نہیں کر, سورہ کے شروع سے نہیں کر رہا شروع, میں کرتا ہوں شروع وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ دوسری آیت سے, ٹھیک ہے, تلاوت کا آغاز کر رہا ہوں, تب آپ کیسے تلاوت کا آغاز, بسم اللہ نہیں پڑھنی؟ اچھا ماشاء اللہ. یعنی اگر آپ سورہ کے درمیان سے تلاوت کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ آپ کے لیے ضروری ہے, اور بسم اللہ میں آپ کے پاس اختیار ہے. پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں, نہ پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. اچھا وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں صرف بسم اللہ پڑھنی ہے, اعوذ باللہ نہیں پڑھنی؟ سوری جی ہاں, درمیانے تلاوت آغاز صورت, یعنی ابتدائے صورت درمیانے, ٹھیک ہے, جو آپ نے نام پڑھا نا, یعنی آپ جی جی یعنی آپ تلاوت پہلے سے کر رہے ہیں, تلاوت کرتے کرتے نئی صورت کا آغاز کرنا تو صرف بسم اللہ پڑھنی, اعوذ باللہ نہیں پڑھنی. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اچھا اب پہلی آیت آپ نے پڑھی ہے اذا الشمس کورت, اس جگہ پر آپ نے مجھے یہ بتانا ہے اذا الشمس, شمس سے پہلے الف لام, یہ کون سا الف لام, قمریہ ہے شمسیہ ہے, کون سا شمسیہ ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا, یعنی اس کی کیا علامت کیا ہوتی ہے؟ اگر مثال کے طور پہ آپ کو حروف یاد نہیں ہے, حروف شمسیہ آپ کو یاد نہیں ہے, قمریہ یاد نہیں ہے, تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ حروف شمسیہ میں سے؟ شدہ جی دیکھ کر. جی آن لائن کوئی میں بولنا نے چاہ رہا ہے؟ شدہ بولا تھا, کشور آپ نے, شدہ دیکھ کر شمس. ہاں جی, ایک تو علامت آپ کو پتہ چلی تھی کہ حروف شمسیہ میں الف لام کے فوراً بعد شد آتی ہے, ٹھیک ہے, یہاں شد آ گئی ہے. اچھا دوسری ایک اور علامت بھی تھی کہ حروف شمسیہ سے پہلے جو الف لام آتی ہیں وہ الف لام پڑھی نہیں جاتی. اب یہاں پر اذا الشمس ہے, آپ اس کو اذا جی الشمس نہیں پڑھیں گے, حالانکہ جو حروف قمریہ ہوتے ہیں ان کے شروع میں جو الف لام آتا ہے تو وہ الف لام پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر شد ہو, ٹھیک ہے. صحیح, سائلنٹ ہے. جی ماشاء اللہ. اچھا آپ اگلی آیت آپ پڑھ لیں. اچھا آپ نے یہاں اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھی, کیا ایسا کرنا درست ہے؟ منہ میں پڑھی نہیں, لیکن ابھی آپ کیونکہ آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے ایک قسم کا, تو آپ نے اپنی تلاوت کا آغاز کرنا ہے, لہذا آپ اپنی تلاوت کا. ٹھیک ہے جی, اعوذ باللہ بھی پڑھی ہے آپ نے, بسم اللہ بھی پڑھی, ٹھیک ہے, بسم اللہ اختیاری تھی لیکن انہوں نے پڑھ لی. آپ نے آیت پڑھی ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, ٹھیک ہے. یہاں پر وَإِذَا النُّجُومُ میں الف لام کون سا ہے؟ ٹھیک ہے, اس الف لام کے بعد حروف شمسیہ میں سے نون آ گیا, اس لیے اس کو نہیں پڑھا, شد بھی ہے اور الف لام بھی نہیں پڑھا, ٹھیک ہے. اچھا آپ نے یہاں غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ بتائیں. غنہ کرنا ہے, آپ نے کیا غنہ کس کس جگہ پہ کرنا ہے اس آیت کے اندر؟ ہاں جی, اذن نجوم, جہاں پہ نون کے اوپر شد میم ہے وہاں پہ غنہ کیا, اور میم کے بعد ٹھیک ہے. میم کے بعد جو نون آ رہا ہے وہاں نون. پہ غنہ کیا, کیوں؟
मुंह का दर्द, हाँ, मीम के बाद नून है, नून साकिन है और उसके बाद काफ। काफ। माशाल्लाह। नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हरफ नहीं है, लामरा में से कोई नहीं है, इसलिए यहाँ गुना किया। तो आयत पढ़ेंगे व इदन नुजूमुन कदरत। ठीक है जी, इस तरह आयत पढ़नी है। अगली आयत है जी, अभी आप पढ़। जिबाल, ठीक है माशाल्लाह। आपने औज़ बिल्लाह भी पढ़ी, बिस्मिल्लाह भी पढ़ी। अब यहाँ पर ये बताना है आपने व इदल जिबालू के अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमसिया में से है या हुरूफ कमरिया में से है जी? शमसिया में से। अच्छा, उसकी क्या और कौन से हुरूफ शमसिया कौन कौन से हैं जी? आपने हुरूफ शमसिया में से बोला है और यहाँ पर कई सारे हिले हैं कि ये गलत बोल दिया। कमरिया, व इदल जिबालू, ये अलिफ लाम के बाद जो जीम आ रहा है, ये हुरूफ शमसिया में से है या कमरिया में से? कमरिया में से। कमरिया, कमरिया, ठीक है जी। क्योंकि एक तो यहाँ शद नहीं है, दूसरा अलिफ लाम पढ़ा जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक आपसे सवाल और है कि ये जो लफ्ज है सुय्यरत, सुय्यरत के अंदर जो रा है, रा, इसको मोटा पढ़ना है कि बारीक पढ़ना है? मोटा। और मैं किशोर बेटा, आप अपना मैंने माइक म्यूट कर लें प्लीज। अच्छा, अच्छा सॉरी, नहीं मैंने, अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि नहीं, मैंने आपसे, तो आपकी वजह से ना वो उनको मदद मिल रही है। सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ जी, मोटा पढ़ना है बारीक पढ़ना है? मोटा पढ़ना है। क्यों मोटा क्यों पढ़ना है? आगे ते आ गई। जी वजी, आप बताएं। वजी, सवाल ये है कि लफ्ज है सुय्यरत, इसका जो रा है उसको मोटा पढ़ना है कि बारीक? मोटा क्यों? बस मोटा पढ़ना है, इसलिए मोटा पढ़ना है, ऐसे ही। जी नहीं जी, रा और उर्फ मुस्तालिया वैसे तो नहीं। नफीसा हबीब, आप अनम्यूट करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों ये आयत है वइदल जिबालु सुय्यरत, यहाँ पर सुय्यरत का रा मोटा पढ़ना है कि बारीक मोटा पढ़ना है? पढ़ेंगे सर, क्यों जी? क्योंकि उससे पहले जो है वो हरूफ मुस्तालिया है। नहीं 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 नहीं। मैं बताऊं, मैं नहीं बताऊं, सर, रा, रा हाँ के जी, आप ऊपर बता जबर, दीजिए। रा के अब ऊपर बताऊं, जबर रा आ के ऊपर फतह है इसलिए फतह, रा पर जबर भी तो है, वो भी तो देखें। आपने जो फतह। उसूल पढ़े थे, जो उसको मोटा पढ़ते हैं, उसमें से एक रा था, और उसकी सूरत ये थी कि रा के ऊपर जबर हो तब भी मोटा पड़ा जाता है। जी इसके मैंने अलावा जो सही, दूसरी सूरतें पढ़ी थी वो अभी नहीं बताऊंगा। मुझे मोटा पड़ा जाना है, लेकिन अभी पीछे वाले को तो सही करें। सुय्यरत, ठीक है। अच्छा जी, नफीसा हबीब, आप अपनी अगली आयत पढ़ें, आयत नंबर 4, सूरह तकवीर। सर मेरे पास मुसहफ नहीं खुला हुआ, आप पढ़ेंगे प्लीज। मैं अभी तो फिर आप, अच्छा ये मैं देखिए। मैं पढ़ देती हूँ। मुझे स्क्रीन में वो नहीं नजर आ रहा किसी का, वो शायद किसी का माइक ओपन है।
آیت نمبر 4 سورہ تکویر. کسی کا مائک اوپن ہے جس کی وجہ سے ایک سیکنڈ سے میں اپنا مصحف کھول لیتی ہوں. نہیں مل رہا جی؟ سورۃ التکویر. سورہ تکویر آیت نمبر 4. کھول رہی ہوں. آپ نکال لیں تب تک میں کسی اور کو سوال کر لیتا ہوں. میں سیما. پڑھ دیتی ہوں. سر کھول جی لیا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ اوکے الرحمن پڑھی الرحیم. جاؤ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. ماشاء اللہ. اچھا یہاں بتائیں کہ وَإِذَا الْعِشَارُ کا دوبارہ جو پڑھیں الف سر. لام ہے اس کے بعد جو حرف ہے وہ حروف قمریہ میں سے ہے یا شمسیہ میں سے؟ جی عین حروف شمسیہ میں سے ہے یا قمریہ میں سے ہے؟ قمریہ میں سے سر کیونکہ الف لام کو ظاہر کر رہے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. اور لفظ جو ہے اطلت تا کے اوپر شد ہے. جی شد کا معنی کیا ہوتا ہے اصل میں؟ شد کیوں لگائی جاتی ہے؟ ہیلو. جی دو طا ہوتے ہیں، ایک طا جزم اور ایک طا کے نیچے زیر، تو پھر ملا کے. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یعنی شد والا جو حرف ہوتا ہے اصل میں وہ دو حروف ایک جیسے ہوتے ہیں. پہلا ان میں سے ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے. ان کو ایک جگہ جمع کر کے اوپر شد کا سائن لگا دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے یہاں پر اصل میں دو حروف ایک جیسے تھے اور اسی وجہ سے وہاں دو حروف جتنی جگہ اس کو ٹائم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 5. آیت نمبر 5 آپ پڑھیں جی. سیماب. اچھا جی تبسم امتیاز آپ پڑھیں جی آیت نمبر 5. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. ٹھیک ہے لیکن تلاوت کے آغاز میں کیا پڑھیں گے؟ یہاں پہ اعوذ باللہ تعوذ پڑھیں گے. بسم اللہ نہیں پڑھنی؟ وہ اختیاری ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو، کیونکہ ہم دوران تلاوت ہی پڑھ رہے ہیں نا. جی جی ٹھیک ہے. اچھا جی آپ نے آیت پڑھی ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. ٹھیک ہے. اس آیت کے اندر 2 بار ہا ہے. ہا. جی ہا ناک کے کس حصے سے پڑھا جاتا ہے؟ ہاں جو ہے جی ہاں تو حلق سے پڑھا جاتا ہے، اس کے ہم وسط حلق سے. وسط حلق سے. ہاں وسط جی حلق سے اور کتنے حروف ادا ہوتے ہیں وسط حلق سے؟ آئین ہا. اور ہا. آیت نمبر 6. جی آپ نے پڑھ لی جی. آپ پڑھیں. نہیں نہیں نہیں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. ہاں جی. اب یہاں پر وَإِذَا الْبِحَارُ. ہاں جی را کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے؟ بحار. را پر زبر بحارو اس لیے موٹا ہے. ٹھیک ہے. اور سجرت کا را. اچھا اور جو اس کو لفظ ہے سجرت اس میں جو جیم ہے اس کا مخرج کیا ہے؟ جیم کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے؟ پتا ہے؟ ہاں جی وسط لسان.
زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کے تالوں سے لگتا ہے تو جیم ادا ہوتا ہے. اور کون سے ادا ہوتے ہیں؟ جیم، شین اور یا. ٹھیک ہے جی، یا. آیت نمبر 7 آپ پڑھیں جی. آمنہ حسنین، آمنہ حسنین آیت نمبر 7 پڑھیں جی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اس سے شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی؟ سر تعوذ پڑھنا ہے. اوکے، تو کیسے پڑھیں جی، گے؟ اور بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی. اچھا ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا النفوس زوجت. ایسے. ماشاء اللہ. اب یہاں یہ بتائیں گے آپ کے وَإِذَا النُّفُوسُ نون کے اوپر غنہ کرنا ہے یا نہیں؟ کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے. کیوں؟ کہ نون مشدد ہے نون مشدد کی وجہ سے یہاں غنہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے جی بعد جی لفظ ہے وَإِذَا النُّفُوسُ، اس میں جو فا ہے، فا، اس کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹ. سب جو ثنایا الیاء نیچے والے ہونٹوں کے اندر والے حصے پہ جا کے لگتے ہیں تو تب فا ادا ہوتا ہے. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے. یعنی ثنایا اولیاء اوپر کے سامنے کے جو دو دانت ہیں وہ نیچے والے جی ہونٹ پر جب وہ لگتا ہے تو پھر فا ادا ہوتا ہے. جی اس کے تھوڑے سے اندر والے حصے پہ جا کے جی لگتے ہیں، ٹھیک ہے. تری والے حصے پہ. آیت نمبر 8، آیت نمبر 8 ہے اور سسٹر فوزیہ سعید آپ پڑھیں جی آیت نمبر 8. جی سر، ایک منٹ میں پڑھتی ہوں. مجھے لگ اعوذ رہا ہے آپ ایکسپیکٹ باللہ، نہیں کر رہی تھی کہ آپ. نہیں سر، میں انتظار کر رہی تھی. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. آپ یہ بتائیں کہ حمزہ کا مخرج کون سا ہے؟ سر حمزہ کا مخرج ہے حلق، اقصائے حلق. اقصا حلق. جی اور اس کے علاوہ جو 5 حروف 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سر حمزہ ہے، عین ہا، غین خا. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اگلی آیت ہے آیت نمبر 9. آیت نمبر 9 تو اس کو پڑھیں گی سما، آپ پڑھیں گی جی آپ؟ کشور آپ پڑھیے گا پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بِأَيِّ ذنب قتلت. ماشاء اللہ. آپ یہ بتائیں ضم کے اوپر آپ نے غنہ کیا کیوں؟ یہ وہ ہے نون ساکن اور جی میم اس میں اس اقلاب کیا کہتے ہیں، جی 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 ٹھیک چھپا ہے. چھپا چھپا کے پڑھتے ہیں نا اس میں، اقلاب کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ادغام. جی جی اقلاب کہتے ہیں اس کو. اقلاب، ہاں اقلاب. تو وہ اسی وجہ سے. اوکے. یعنی اقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ نون ساکن کے بعد جب با آتی ہے تو وہاں اس کو ایک چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے جیسے یہاں لکھی آ رہی ہے، تو آپ نے جی اس نون کی جگہ میم پڑھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میم پڑھا ہے جی. اچھا اس کے بعد آتا ہے ضم بن. اب جو بن کے جی اوپر بھی آپ نے غنہ کیا وہ کیوں کیا؟ کیونکہ قاف اس کے بعد میں اس کی وجہ سے ادغام. جی کس کی وجہ سے؟ ادغام ہے نا، قاف ہے بعد میں، پھر کیا حروف ادغام کس لیے ہوتا ہے، حروف شمسیہ ہوتا ہے. نہیں، ضم بن، یہ جو بن ہے اس کے اوپر جو تنوین ہاں ہے وہ دیر کی، ہاں اس کے اوپر غنہ آپ ہاں. نے کیوں کیا؟
کیونکہ اس کے بعد کا جو لیٹر ہے قاف ہے تو اس کی کوئی ریزن ہے نا. ہاں جی. اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ قاف. قاف ہے قاف. تو وہ آپ پر گننا کیوں کیا آپ نے؟ اور اگر یہاں پہ گننا نہیں کرنا تھا تو کس وجہ سے نہیں کرنا تھا؟ اگر حروف اظہار والے ہوتے تو پھر اظہار کرتے زمبن اور قتلت الگ الگ پڑھتے ہیں نا، لیکن اظہار والے اظہار حروف والے، اظہار کے جی وہی تو پوچھ رہا ہوں، اظہار والے حروف کون سے ہیں؟ یہی تو مشکل ہے، مجھے یاد نہیں رہتے سر. اسی دیکھیں، لیے تو نہیں آ رہی تھی. آپ نے یہ پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی یا الف لام را میں سے کوئی حرف آئے گا تو گننا او نہیں کریں گے. صحیح، اس اب کے علاوہ چونکہ بقیہ سر. بقیہ سب کے اوپر آپ نے گننا کرنا ہے. اب یہاں پر تنوین کے بعد قاف آ رہا ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے بھی نہیں ہے، لام را سے بھی نہیں ہے، اس لیے گننا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. صحیح، حروف حلقی اور لام را کو چھوڑ کے بقیہ ساروں پہ بولنا ہے. جی رائٹ. جی بالکل بالکل. اوکے، جزاک اللہ خیر. چلے ماشاء اللہ، اوور آل جو ہے وہ سب نے اچھا سنایا. وہ میں آپ سے بعد میں پوچھ لیتا ہوں. ماشاء اللہ اوور آل جو ہے نا سب نے اچھا سنایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ جو 1 مہینے کا کورس ہم نے کیا یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائے اور ہمیں اس کو آگے پہنچانے کی بھی کوئی توفیق عطا فرمائے. اب آپ لوگ جو ہے اپنے ریویوز باری باری میں نام لوں گا اس کورس کے حوالے سے، اس کی اصلاح کے بارے میں، یعنی اس میں مزید بہتری کیا کی جا سکتی ہے یا اس کے بعد کون سا کورس آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک دیں گے. جی انڈی پہلے آپ سے آغاز کر لو. اچھا جی، آگے تبسم امتیاز، آپ اپنا فیڈ بیک دے دیں پلیز. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ اچھا تھا، جس طرح 1 مہینے کا تھا اور مختصر سا تجوید کا، تو جس بندے کو بالکل بھی کچھ نہ آتا ہو تو آسان سے لفظوں میں قواعد بھی ہو گئے اور آپ کی کریکشن بھی ہو گئی تلاوت کرنے میں، اور بہت اچھے آسان الفاظ میں. سب سے زیادہ جو اس کا فائدہ تھا نا کہ عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے، وہ مشکل لینگویج نہ، رولز ریگولیشن والی قواعد والی نہ بھی استعمال کرے بغیر آپ کو کافی زیادہ آپ جیسے قرآن کو اچھا سا تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے. اس کے بعد جزاک اللہ جی، بارک اللہ. سسٹر ایشور آپ بتا دیں اپنا فیڈ بیک اپنا دیں. میرا فیڈ بیک یہ کہ آپ نے ایک تو آپ ہمارے سامنے آپ سب بہت بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو آپ نے اتنے پیارے طریقے سے پڑھایا کہ ہم بوڑھے لوگوں کو پڑھنے میں بھی بڑا مزہ آیا. اور آپ نے بڑی محبت سے سب کو ہر چیز کو آسانی سے سب کے دلوں میں اتار دیا. تو یہ بہت اچھا انداز ہے، اس کو قائم رکھیے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. آمنہ حسنین آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے. السلام علیکم. جی سر، ماشاء اللہ اچھا تھا، کافی انفارمیٹیو تھا، اور آپ کا پڑھانے کا انداز بھی بہت اچھا تھا، بہت آسانی سے چیزیں سمجھ آ جاتی تھی. اور تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے، ہمیں آپ کا صدقہ جاریہ بنائیں. بارک اللہ جی، بہت شکریہ آپ کا. سسٹر فوزیہ سعید آپ اپنا فیڈ جی بیک سر. دیجیے. جی سر، جیسے کہ سارے کہہ رہے ہیں بہت اچھا کورس تھا، لیکن یہ تھوڑی سی تشنگی رہ گئی کہ بہت جلدی ٹائم گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا مہینے کا. تو میرے تو خیال میں اس کو تھوڑا سا مزید آپ ایک کورس سٹارٹ کرائیں جو زیادہ تھوڑا لمبا ہو، تاکہ ڈیٹیل سے پڑھا سکیں نا، اس کا پھر مزید فائدہ ہوگا. ویسے تو اس کا بھی ظاہر ہے کافی فائدہ ہوا ہے اسٹوڈینٹس کو، لیکن جو مزید ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میرے خیال میں تھوڑا زیادہ کورس ہونا چاہیے، کم از کم 3 مہینے کا. جی آپ ماشاءاللہ پرنسپل ہیں، تو جیسے آپ کا حکم ہوگا انشاءاللہ کر لیں گے. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی.
अच्छा जी, माशाल्लाह। आप अपना फीडबैक दे दें इधर माइक के पास। हमारा स्कूल पे बहुत खुशी हुई है आप सबकी भी और हमारी भी कि मिल के बैठ के पढ़े। अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की दे, और ज्यादा लोग आए, और बड़ी खुशी हुई है। हम खुद कारी सबको कहते हैं आप पढ़ाएं ज्यादा, हमें खुशी होती है कोई सलाह देने वाला तो आया है ना इधर। बहुत खुशी हुई है, अल्लाह ताला इन्हें तरक्की दे और बहुत ज्यादा लोगों को हिदायत दे पढ़ने आए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहें, इसी तरह लोगों तक दीन का इल्म पहुंचाते रहें, क्योंकि हर चीज की कोई ना कोई ज़कात होती है। तो आपने जो दीन सीखना है, जो इल्म सीखना है ना, उसकी ज़कात यही है कि आप उसको आगे पहुंचाते रहें। और इसकी एक और वजह यह भी है कि इसके बारे में आपसे सवाल भी किया जाए। अल्लाह ताला ने आपको वक्त दिया, आपको सेहत दी, आपको इल्म दिया, आपको स्किल दी, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाया? लिहाजा हमारा जो मकसद यही है, इस कोर्स का भी यही रहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाएं ताकि लोग इससे मुस्तफीद हों। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा भी इनको इसको मुसलसल नहीं करा, थोड़ी देर सबसे क्या है कि रिक्वेस्ट करें कि ये क्लास चलती है। जी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, हमारी प्रिंसिपल साहिबा जैसे हुक्म करेंगी ना, इंशाल्लाह फिर तरतीब बना लेंगे। तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। अपना ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।